بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ 10 کلاس یہ اردو الف کا سلیبس ہے، جس میں ہم نے آج سبق نمبر 10 اور 11 کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے مشقی سوالات حل کرنے ہیں۔ سبق نمبر 10 نامدیو مالی ہے، جس کے ہیں مولوی بابائے اردو مولوی عبدالحق، اردو زبان و ادب کے محسن، محقق، نقاد، عمدہ انشاء پرداز ہیں۔ سبق نام دیو مالی میں انہوں نے مالی نام دیو کے شخصی حسائل کا خاکہ کھینچا ہے۔ یہ مولوی عبدالحق اردو زبان و ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ اصل میں اس سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سچائی، ایمانداری، نیکی، حسن یہ کسی خاص ذات کا حصہ نہیں ہے۔ یہ خوبیاں پیدا ہونے کے لیے اونچی یا اچھی ذات ہونا ضروری نہیں، یہ نیچی ذات والوں میں بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک مالی کی کہانی ہے جو کہ اپنے پیشے کے ساتھ بہت مخلص تھا، بہت ایماندار انسان تھا، جس نے اپنی زندگی اپنے سارے پیشے کے گرد گزار دی اور اپنی ایمانداری سے اپنی تمام فرائض کو سر انجام دیا اور اسی میں اس نے اپنی زندگی کا انجام کر دیا۔ نام دیو جو تھا اس کا یہ مالی کا نام ہے۔ مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ اس کے یہ کہ کم ذات ہونے کے باوجود ایک اچھے انسان کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی تھیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ فقدان ہے کہ یہ ہم لوگ صرف ذات کو اہمیت دیتے ہیں، انسان کی اصلی جو ہوتی ہے انسانیت کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ انسان اندر سے جو تھا وہ ایک قابل اور لائق اور اچھا انسان تھا، بظاہر یہ ایک غریب انسان تھا۔ اس نے اپنے پیشوں کو آمدن کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا۔ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ دل دادا تھا، ذاتی صفائی بھی رکھتا تھا اور باغ کی صفائی بھی بہت زیادہ رکھتا تھا۔ جڑی بوٹیوں کی بہت زیادہ پہچان تھی، لیکن اس نے اپنے کبھی ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ اسے بیچ کر اس نے کبھی پیسے نہیں کمائے تھے، بلکہ وہ ان کو صرف اپنے بچوں کی دوائی دارو کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لالچ نہیں تھا، طمع نہیں تھا، صلے کی تمنا نہیں تھی، بس یہ نہ نام بنانا چاہتا تھا بلکہ اپنی ایمانداری اور اپنی مخلصانہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ دل کا غریب نہیں تھا بلکہ وسائل کا غریب تھا۔ اپنے محدود وسائل میں رہ کر بھی غریب بھائی بندوں کی مدد کرتا اور ہر کسی سے خوش دلی سے ملتا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹ سے سرشار رہتا۔ غرور، رقابت، تقاصب، یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں کہ ذرا سی انسان کو اہمیت ملے یا اس میں ذرا سی کوئی کوالٹی ہو تو انسان اپنی انسانیت بھول جاتا ہے اور غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں دیو نام میں جو تھا نام دیو، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور باغ کی ذمہ داری جب نواب سراج یار بہادر کے سپرد کی، جو کہ باغبانی کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ انہی کی وجہ سے سنسان مقبرہ اور بنجر باغ سرساب شاداب نظر آنے لگے۔ نواب صاحب نام دیو کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اسی وجہ سے نام دیو کو شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ بہت خوبصورت اور روح پرور مقام بنانے کے لیے بڑی دور دور سے تعلیم یافتہ مالی بلائے گئے اور نباتات کے ماہرین بلائے گئے۔ ان میں سب میں نام دیو جو تھا وہ ایک ان پڑھ اور بہت ہی عام سا انسان تھا، لیکن اس نے اپنی محنت، اپنی سچی لگن اور محبت سے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا۔ ایک بار وہ بڑی ہی عالم محویت میں مصروف کام تھا کہ نہ جانے کہاں سے شہد کی مکھیوں کا ایک بہت ہی خوفناک بڑا سا غول آیا اور انہوں نے اس پر نام دیو پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مسرتیں تقسیم کرنے والا، لوگوں کو مسائل کی دلدل سے نکالنے والا، اللہ تعالیٰ کی پیغام پر، موت کے پیغام پر وہ لبیک کہہ گیا اور موت کی دلدل میں اتر گیا۔ آپ نے اسٹوڈنٹس اس سبق کے جو تھے پہلا پیراگراف اور اس کا جو تھا پیج نمبر 81 میں آپ نے اس کا تیسرا پیراگراف، اس کا اقتباس کرنا ہے، تشریح کرنی ہے اور اس کا خلاصہ اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے سبق کا، اور اس کے سوالات جوابات جو ہیں وہ اپنی کاپی میں آپ نے پوری جو تھے طریقے سے اس کو آپ نے ڈیٹیل سے لکھنے ہیں۔ نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب کیا؟ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ نام دیو نے انعام
لینے سے کیوں انکار کیا؟ اس کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی تو ترشی ہو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتی ہے۔ لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے ہیں؟ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی، خاص کر بچوں کے علاج میں سے مہارت حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کے پیسے نہیں لیتا تھا۔ نام دیو کی موت کا سبب کیا بنا؟ مکھیوں کا غضبناک جو تھا ایک غول آیا جس نے اس پر ٹوٹ کر حملہ کیا، جس سے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں اور اس کا بک ورک آپ نے اپنی بک پہ کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا اگلا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 11 ہے علی بخش۔ علی بخش جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب مشہور بیوروکریٹ تھے۔ ان کی خود نوشت یعنی کہ اپنی جو تھی آٹو بایوگرافی آپ بیتی جو انہوں نے، اس میں شہاب نامہ جو ان کی کتاب ہے اس میں سے لیا گیا ہے علی بخش کا لیسن، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کے حوالے سے اس کی بہت ہی جو تھی رفاقت اور علامہ اقبال سے اس کے دلی وابستگی جو ہے اس کو جو ہے موضوع سخن بنایا ہے۔ اس خوش نوشت کے اس اقتباس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ کسی کام سے جب وہ گئے لاہور، وہاں پہ بیرسٹر عبدالرحیم سے ملاقات میں پتہ چلا کہ علامہ اقبال کے جو ملازم علی بخش ہیں ان کو لائل پور جو ہے فیصل آباد کا پرانا نام ہے، وہاں پہ علی بخش کو ایک مربع زمین عطا کی گئی کیونکہ اس نے علامہ اقبال کی 40 سال جو تھی ان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اس سلسلے میں اسے وہاں پر پلاٹ ملا، لیکن یہ پلاٹ پر اس کو قبضہ نہیں مل رہا تھا، تو جو تھے رائٹر جو مصنف ہیں وہ کہہ رہے کہ میرا دل چاہا کہ یہ اتنا اچھا انسان ہے اور اتنے عظیم انسان کی خدمت کر رہا ہے، میں اس کی ضرور مدد کروں، لہٰذا انہوں نے اس کی جو تھی میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ راستے میں اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کو میں جو تھا وہ اس کو لے کے روانہ ہوا۔ میں نے علامہ اقبال کی بات نہ چھیڑی تاکہ کہیں یہ تنگ نہ ہو جائے، لوگ کیونکہ اکثر اسے اسی موضوع پر بار بار علامہ اقبال کے بارے میں پوچھ کر تنگ کرتے تھے، لیکن اس نے خود ہی جو تھا وہ بات کا سلسلہ شروع کیا اور ان کو جو تھا علامہ اقبال کے جو تھی وہ بات ان کے خیالات کا اظہار کرتا گیا۔ علی بخش کو اقبال کے شعر یاد نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی نظم کبھی اے حقیقت منتظر گنایا کرتے تھے، رات 2-2:30 بجے وضو کر کے نوافل ادا کرتے تھے، کبھی رات کو سوتے وقت پر انہیں ایک جھٹکا سا لگتا اور علی بخش نے کہا کہ میں ان کے قریب کمرے میں سوتا تھا، ان کی جو تھی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو دباتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ وہ علی بخش ان کے گھر کا سارا حساب کتاب کرتا تھا اور بقول اس کے علامہ اقبال بہت ہی درویش آدمی تھے اور اگر کوئی سفر میں بھوکا رہتا تو ناراض ہوتے۔ لائل پور میں ملنے والے مربے کے سلسلے میں یہاں کے ڈپٹی کمشنر اور دوسرے افسران سے ملتے میں تو وہ بڑا احترام دیتے۔ علامہ اقبال کی یہ سب بدولت تھی کہ ان کے ملازم کو بھی لوگ بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ اور جب والدہ کا انتقال، جب علامہ اقبال کی مسز کا بیوی کا انتقال ہوا تو جاوید منیرہ کمسن تھے۔ علی بخش کا کہنا ہے کہ جرمن لیڈی ڈورس احمد ان کی اطالیق یعنی کہ ڈاکٹر مقرر ہوئی اور جنگ پہنچ کر میں نے اسے جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں میں نے علی بخش کو اپنے پاس ایک دن رکھا اور جو تھا کسی محبت خان ایک فرش شناس افسر سے اس سے ملوایا تاکہ یہ اس کے جو پلاٹ ہے اس پر قبضے کا کام اس کا جلدی سے ہو سکے۔ یہ جو تھا یہ ایک سبق جو ہے اس میں جو ہے آپ نے کم از کم 10 کلاس 3 پیراگراف جو ہے ان کا اقتباس کرنا ہے، جو آپ نے پہلا پیراگراف آپ نے لازمی لینا ہے اور آخری پیراگراف آپ نے لازمی لینا ہے اس سبق کا، اور درمیان سے کوئی ایک پیراگراف لے کے اس کا اقتباس کریں۔ اس اقتباس میں آپ کو سبق کا نام، مصنف کا نام، آپ نے حوالہ متن دینا ہے، حد کشیدہ الفاظ کی تشریح کرنی ہے، جو مشکل الفاظ ہیں سب کی تشریح کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کا جو ہے سیاق و سباق وہ حوالہ متن کے بعد آپ نے دینا ہے۔ خلاصہ اس کا سبق کا آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے اور اس کے سوال جواب آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ سوال ہے کہ علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟
مصنف قدرت اللہ شہاب کسی کام سے لاہور گئے تو وہاں بیرسٹر عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کا ملازم علی بخش کی حکومت کی طرف سے جو مربع زمین اطاعت ہوئی ہے اس پر قبضہ نہیں مل رہا، آپ اس کی مدد کریں۔ علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ علی بخش نے 40 سال علامہ اقبال کی خدمت کی اور ان کے بچوں کا خیال رکھا، جس کی وجہ سے حکومت نے انعام کے طور پر اسے ایک مربع زمین عطا کی۔ مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھے؟ جب وہ مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھے تو علی بخش کو لگا کہ شاید یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر انہیں تنگ کریں گے۔ ایک سینمے کے سامنے بھیڑ دے کر علی بخش نے کیا کہا؟ سینمے کے سامنے بھیڑ دے کر علی بخش نے کہا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آیا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں آئے تھے، یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے سوالات جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، خلاصہ لکھنا ہے، 3 پیراگراف کا اقتباس کرنا ہے، اس کا حوالہ متن، اس کا سیاق و سباق، مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے بعد تشریح۔ بالکل آپ نے جو ہے ٹو دا پوائنٹ کوسچن کے آنسر دینے ہیں اور پھر آپ نے یہ سارا کام 10 دن میں اپنی کاپیوں میں کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے، کیونکہ اس کے جو مارکس ہیں یہ آپ کے امتحانات میں انکلیوڈ ہوں گے، آپ کے رزلٹ میں انکلیوڈ ہوں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ، تھینک یو۔